خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا، حافظ عبدالوہاب عربی آپ کے ساتھ۔ دوستو، میں گزشتہ ایک ہفتے سے غالباً مسلسل قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بہت ہی اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں تو سن ہی رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ سنتے ہیں، جیسا کہ میں رپورٹ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، اور ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کرنے سے پہلے، اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پہلے میں اس کا مطالعہ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ان آیات میں تذکرہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے، پھر اس کو غلط جگہ پہ راستہ ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے دوسری طرف اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں، اور اس میں اتنا رنگین رخ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو خدا کا کام ہے وہ ایک بندہ کر رہا ہے۔ اسی میں کچھ پیا لوگ ہیں، وارث پیا ہیں، تو خواجہ ہیں، اور کیا لوگ ہیں۔ یہ تمام کا تذکرہ اشارے میں کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر خدا کو ایک مان رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا جو بھی کچھ دولت وغیرہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کا حق ہے۔ صحیح جگہ پہ زندگی صحیح جگہ پہ تمام دولت کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں حق ہے وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں رنگین دنیا میں کس طرح سے ہم انٹر ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دنیا سے، قرآنک دنیا سے، اسلامک دنیا سے دوسری طرف کیسے ہم مڑ جاتے ہیں۔ اب فالو بھی کرتے کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام ہی کو ماننے والوں میں کچھ ہمارے ایسے حضرات ہیں، علماء کرام، جو اپنے کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے پیر کے نیچے سجدے کراتے ہیں، اور ایک صاحب دوسرے پیسے اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، تعجب ہوتا ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، کہ انسان کے پاس سجدہ کون کرنے چلا جاتا ہے۔ اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اسی میں کچھ لوگ ہیں اللہ اللہ کرتے کرتے پگلے ہو جاتے ہیں، ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں، ڈانس کرنے جاتے ہیں۔ یہ سب میں یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں۔ انہیں تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ قرآن کے حقیقی پیغام کو عام لوگوں تک پہنچا دوں۔ دوستو، قرآن کے تفاسیر بہت ہے، اور تقریباً یوں کہہ لیجیے، میں زیادہ فخر کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں سوچتا ہوں، تو میں برابر سوچتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہمارے جو مفسرین کرام ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ تو میرے مطالعے میں انگلش بھی کتاب رہتی ہے، اور عربی کی بھی کتاب رہتی ہے، اور اردو بھی رہتی ہے۔ تو میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر، کسی کو غلط نہیں کر رہا ہوں، سبھی لوگوں نے اللہ کے لیے کام کیا، لیکن میرے حساب سے یوٹیوب پہ یا سننے کا جو پیغام، قرآن کا اصل پیغام ہے جو اس کتاب میں ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اس وجہ سے میں تذکیر القرآن کو ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بالکل آپ اسی دنیا میں کھو جائیں گے۔ بس گزارش ہے کہ بغور سنیں، اور بات اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے، اور یقیناً اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور غور سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہو چند دن فائدہ اٹھا لو،
آخر کا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان آیات کا بہت غور سے سنیں گے حضرت، بہت غور سے، یہ ہم لوگوں کی زندگی میں شامل ہے۔ ان آیات کا ابتدائی خطاب قریش کے سرداروں سے ہے، مگر اس کی عمومی انطباق یعنی عام طور پر میں وہ تمام لیڈران شامل ہیں جو انکار حق کے مہم کی سرداری کرتے ہیں۔ کسی قوم کے بڑے وہی لوگ بنتے ہیں جن کو خصوصی نعمتیں اور مواقع حاصل ہوں۔ ان نعمتوں اور مواقع کا صحیح ترین استعمال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق کی دعوت اٹھے تو وہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس کی جانب کھڑے ہوں اور اس کی پوری مدد کریں۔ جو چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں ان پر سب سے زیادہ حق خدا کا ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ مگر اکثر حالات میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے سے باہر اٹھنے والے حق کو قبول کرنا گویا اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا کرنا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس پر راضی ہو جائیں جن کو کسی وجہ سے ماحول میں بڑائی کا درجہ مل گیا ہو۔ انسان کو ایک خدا چاہیے، ایک ایسی ہستی جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام دے سکے۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص لوگوں کی توجہ خدا واحد سے ہٹاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کسی غیر خدا کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ خدا کو چھوڑنا ہمیشہ غیر خدا کو اپنا خدا بنانے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ خدا سے لوگوں کو ہٹانے والے کسی غیر خدا میں فرضی طور پر وہ اعلیٰ صفات ثابت کرتے ہیں جو صرف خدا میں پائی جاتی ہے، یعنی ایسی صفات جو صرف اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بندے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں چیز فلاں کی وجہ سے ہوا، وہ دعا کر دے تو کیا ہو جاتا ہے، کیا کیا شعر و شاعری وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک غیر خدا میں وہ اعلیٰ صفات ثابت نہ کی جائیں لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی جب ایک خدا کی پرستش چھوڑتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر توہم پرستی میں پڑ جاتا ہے۔ خدا کو چھوڑنے کا واحد بدل اس دنیا میں توہم پرستی ہے۔ آئیے آگے قرآن کی تلاوت۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے کچھ ساتھی ہیں تو وہ ساتھیوں کا زور استعمال کرتا ہے، اگر وہ دولت ہے تو دولت کو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اپنے کو بچانے کی طرف آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کی طرف دوڑے۔ نماز اور انفاق حقیقتاً مسئلہ آخرت کے بارے میں آدمی کے اسی احساس کا دنیاوی اظہار ہے۔ نماز گویا آخرت کی ہولناکی کو یاد کر کے خدا کی پناہ کی طرف بھاگنا ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح دنیا میں کھلے اور چھپے خرچ کرنا گویا اپنی کمائی کو آخرت کے مد میں دینا ہے تاکہ وہ آخرت کی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ آخرت میں وہی آدمی سہارا پائے گا جس نے دنیا میں خدا کا سہارا پکڑا ہو۔ آخرت میں وہی آدمی چھٹکارا حاصل کرے گا جس نے دنیا میں اس کی خاطر اپنے دائیں بائیں خرچ کیا ہو۔ جو لوگ دنیا میں ایسا نہ کر سکے وہ آخرت میں سہارا کے لیے دوڑیں گے مگر وہاں وہ کوئی سہارا نہ پائیں گے۔ وہ آخرت میں خرچ کرنا چاہیں گے مگر ان کے پاس کچھ نہ ہوگا جس کو فدیہ دے کر وہ وہاں کی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ آئیے قرآن کی تلاوت، اور یہ آخری رکوع ہے، 2-3 آیات ہیں۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ وہ ہے، بہت غور سے سنیں گے حضرت، ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹی بات ہے، ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے. بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے. آئیے تفصیل دیکھتے ہیں. موجودہ دنیا، غور سے یہ بھی سنیں گے توجہ کے ساتھ، موجودہ دنیا انتہائی حیرتناک حد تک خدا کی گواہی دے رہی ہے. وسیع خلا میں ستاروں اور سیاروں کی گردش، پانی کے ذریعے زمین میں زندگی اور رزق کی فراہمی، خشکی اور تری، اور فضا پر انسان کو یہ قدرت ہونا کہ ان میں وہ اپنی سواریاں دوڑائے، دریاؤں اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کا انسان کے موافق ہو جانا، سورج اور سمندر کے ذریعے موسموں کا اور رات دن کا انتظام، سب کچھ اس سے زیادہ عظیم ہے کہ ان کو لفظوں میں بیان کیا جا سکے. انسان اور کائنات میں اتنی کامل مطابقت ہے کہ انسان کی ہر قابل قیاس یا ناقابل قیاس ضرورت پیشگی طور پر یہاں بافراد موجود ہے. یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ عجیب ہیں کہ آدمی کو ہلا دیں اور اس کو ابدیت کے جذبے سے سرشار کر دیں. اس کے باوجود ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کائنات کو دیکھ کر آدمی کے اندر استعجاب کی کیفیت پیدا ہو، خالق کائنات کے تصور سے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی پیدا ہوتے ہی کائنات کو دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ اس کو ایک عام چیز معلوم ہونے لگتی ہے، اس میں اسے کوئی انوکھا پن نظر نہیں آتا. مزید یہ کہ اس دنیا میں آدمی کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بظاہر اس کو اسباب کے تحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اس بنا پر وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز اس کو ملی ہوئی ہے وہ اس کی اپنی محنت اور صلاحیت کی بنا پر ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کے اندر دینے والے خدا کے لیے شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. یہ بس ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مزید یہ کہ اس دنیا میں آدمی کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بظاہر اس کو اسباب کے تحت ملتی ہوئی نظر آتی. اس بنا پر وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو چیز اس کو ملی ہوئی ہے وہ اس کی اپنی محنت اور صلاحیت کی بنا پر ملی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کے اندر دینے والے خدا کے لیے شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. انسان کی یہی وہ عظمت ہے جس کو یہاں بے انصافی اور ناشکر گزاری سے تعبیر کیا گیا ہے. بس مجھے لگتا ہے کہ یہیں تک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے میں پڑھوں گا. بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چڑھے اور تصویر دے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھے. اور بطور خاص آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ میری صحت اچھی رہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن شریف مکمل کر دوں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.